جب لاہور میں ہمارے ٹیکسوں سے اورنج ٹرین چل سکتی ہے تو کراچی میں کیوں نہیں چل سکتی؟ یہ چلاؤ گے تو حکومت بناؤ گے، ورنہ تمہاری حکومت نہیں بننے دیں گے۔ یہ پاکستان چلا کر دکھائیں گے، پھر کسی تالے آزما کا ہم شکار نہیں ہوں گے۔ کراچی لیڈ کرے گا، کراچی آگے بڑھے گا، کراچی کا نوجوان لیڈ کریں گے انشاءاللہ۔ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ایک الگ ادارہ ہے اور جس کا چیئرمین جو ہے وہ میئر کراچی ہے، کہ جسے ہوش نہیں ہے اس بات کا کہ کہاں کتنا پانی آ رہا ہے اور کہاں کیا کیا مسائل موجود ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان فرحان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹیزن نیوز۔ آج ہم موجود ہیں کورنگی 5 نمبر پر۔ لانڈی ٹاؤن کی جانب سے یہاں پر ایک پروگرام انعقاد کیا گیا ہے جس کے آرگنائزر جمیل خان صاحب ہیں، اور یہ ایک یوتھ کا ایک پروگرام ہے، اور یہاں چیف گیسٹ حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اور یہ کس طرح کا پروگرام ہے۔ سب سے پہلے میں آپ سب لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ لانڈی ٹاؤن نے لانڈی کورنگی کے طلباء و طالبات کے لیے، یوتھ کے لیے ایک زبردست امپاورمنٹ کا پروگرام شروع کیا ہے، اور اسکل ڈیولپمنٹ کا یہ پروگرام انشاءاللہ لانڈی کورنگی کے نوجوانوں کے لیے انتہائی مفید بھی رہے گا، آگے بڑھنے کا ذریعہ بنے گا، تعلیم کے، تعمیر کے، ترقی کے دروازے کھولے گا انشاءاللہ تعالی۔ ابھی تو یہ ٹاؤن کے تحت پہلا پروگرام ہے جو یوتھ امپاورمنٹ کا پروگرام ہے۔ فری اسکل ڈیولپمنٹ کریں گے انشاءاللہ، فری کورسز کرائیں گے، اور پھر جو بنو قابل کا ہمارا پروگرام ہے جس میں ہم فری آئی ٹی کورسز کروا رہے ہیں۔ ہزاروں نوجوان پڑھ چکے ہیں، اور ایک 2.0 کے تحت 20 سے 25 ہزار لڑکے اور لڑکیاں اس وقت 35 کیمپسز میں اپنی بہترین آئی ٹی کی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ صرف یہی نہیں کہ وہ 3 مہینے کے کورس کریں گے، ان کو ڈپلوما بھی کرائیں گے، ان کو ڈگری پروگرام میں بھی لے کر جائیں گے، فری آئی ٹی یونیورسٹی بنائیں گے انشاءاللہ۔ اس قوم کے بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے آئی ٹی یونیورسٹی ہوگی، کوئی چارج نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور ہم بتا سکیں گے کہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تعلیم تجارت نہیں ہے، تعلیم کاروبار نہیں ہے، اس کو کاروبار بنا دیا گیا ہے۔ اس ماڈل پارک میں آپ یہاں موجود ہیں کہ آج سے ٹھیک 20 سال پہلے اس شہر کے معمار نعمت اللہ خان نے بنایا تھا، اور یہ کورنگی کے عوام کے لیے بہت بڑا تحفہ تھا۔ اس وقت 18 ٹاؤن تھے شہر میں، اور ہر ٹاؤن میں ایک بڑا ماڈل پارک بنایا تھا، اور سینکڑوں پارک بنائے تھے، لائٹس لگائی تھیں، سڑکیں بنائی تھیں، پل بنائے تھے، انڈر پاس بنائے تھے، حتیٰ یہ کہ اندر کی جو گلیاں ہوتی ہیں وہ بھی، اور جنہیں ہم گندی گلیاں کہتے ہیں، ان سب کی بھی سی سی فلورنگ کی تھی، اور تعمیر و ترقی کا ایک زبردست قسم کا سیلاب تھا۔ اور 4 ارب روپے کے بجٹ کو 42 ارب روپے تک نعمت اللہ خان لے کر گئے تھے۔ K3 منصوبہ بنا کے پانی کا مسئلہ حل کیا، اور K4 کی ورکنگ شروع۔ بدقسمتی کی بات ہے کہ نعمت اللہ خان کے بعد لوگوں نے پارکوں پہ قبضے شروع کر دیے، چائنا کٹنگ شروع کر دی، قبضہ مافیا ابھر کر سامنے آئی، بھتہ خوری، دہشت گردی کا بازار گرم ہوا۔ اور میں تو طالب علمی کے زمانے سے جانتا ہوں کہ اہلیان لانڈی اور اہلیان کورنگی کس طرح سے مشکل میں تھے، اور بہت سارے نوجوان تو ایسے ہیں جنہوں نے گولیوں کی بوچھاڑ میں آنکھیں کھولی ہیں۔ خندقیں کھدی ہوتی تھی، ایک طرف ایک حقیقی، ایک طرف مجازی، ایک طرف ادھر کچھ اور لوگ، ادھر کچھ اور لوگ، فائرنگ کا تبادلہ، اور ہمیں کیا ملتا تھا؟ ہمارے گھروں سے لاشیں اٹھتی تھیں، ہمارے گھروں سے لوگ اٹھائے جاتے تھے، اور انہیں تھانوں میں اور جیلوں میں منتقل کیا جاتا تھا۔ بدترین دور تھا جو شہر کراچی پر تھا۔ الحمدللہ وہ دور تھم گیا ہے، اور اس حد تک جو مسائل تھے وہ بڑی حد تک حل ہوئے ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ پھر اسٹریٹ کرمنل اپنی جگہ بنا رہے ہیں، اور جب مافیا سیاسی طور پر مسلط ہوتی ہیں، جب کرپشن اور لوٹ مار ہوتی ہے، جب تعلیم لوگوں کو نہیں دی جا رہی ہوتی۔ میرے نوجوانوں، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ صوبہ سندھ کا تعلیم کا بجٹ 312 ارب روپے کا ہے۔
312 अरब रुपए के तालीम के बजट से सूबे सिंध में तालीम पर कितना खर्च होता है, कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है? 35 साल से हर मैदान में लूट मार चल रही है। वडेरों और जागीरदारों की गोद में कराची के अवाम का मैंडेट जाकर ढेर कर दिया जाता है। जमात इस्लामी के तहत, अल खिदमत के तहत हजारों बच्चों को और बच्चियों को पढ़ा सकते हैं, यूथ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो फिर टाउन के वसाइल से, तो फिर कराची के वसाइल से, फिर सिंध हुकूमत के वसाइल से, फिर वफाकी हुकूमत के वसाइल से ये लोग क्यों नहीं करते? और इनका दौर अब खत्म हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके पास बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी कुव्वत है। 47 सूबाई असम्बली की सीटें हैं, आपके पास 22 कौमी असम्बली की सीटें हैं। पहले हमारी ये सीटें वडेरों के आगे ढेर हो जाती थी और भट्टाखोरी, करप्शन, बोरी बदलाशों और कब्जा माफिया और करप्शन का बाजार गर्म होता था। इस मर्तबा जमात इस्लामी को ये मैंडेट ये शहर के नौजवान देंगे, शहर की माएं बहनें देंगी, बुजुर्ग और जवान देंगे। इंशाअल्लाह इस मैंडेट के जरिए हम सिंध हुकूमत बनाएंगे। हमारे बगैर कोई हुकूमत नहीं बना सकता। और हम फिर अपनी जात के लिए कुछ नहीं मांगेंगे, अपने आप के लिए कुछ नहीं मांगेंगे, अपनी पार्टी के लिए कुछ नहीं मांगेंगे। जिसको हुकूमत बनानी होगी वो कराची के बच्चों को पढ़ाने का जब एग्रीमेंट करेगा, कराची के पानी का एग्रीमेंट करेगा, कराची की ट्रांसपोर्ट का एग्रीमेंट करेगा। और इसी तरह जो नेमतुल्लाह खान का ख्वाब था कि मास ट्रांजिट प्रोग्राम, लाइट रेल सिस्टम, जब लाहौर में हमारे टैक्सों से ऑरेंज ट्रेन चल सकती है तो कराची में क्यों नहीं चल सकती? ये चलाओगे तो हुकूमत बनाओगे, वरना तुम्हारी हुकूमत नहीं बनने देंगे। इसलिए इस शहर के फिर से उरूज का दौर अगर शुरू करना है तो आपसे मैं कहता हूं, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने, हमारे वॉलंटियर बने, हमें सपोर्ट करें, हमारे साथ मिलकर चले। हमने आपका हाथ पकड़ लिया है, ऊंचा लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह। हमारे जवानों की किस्मत में सिर्फ फूड पांडा के राइडर्स बनना नहीं है, ये इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे। हमारी बच्चियां घर में रहकर भी, बाहर जाकर भी महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह। स्ट्रीट क्रिमिनल से निजात दिलाएंगे शहर को। ये हमारी खवातीन घर से निकलती है, हैरेसमेंट का शिकार होती है, इंशाअल्लाह वो निजाम लाएंगे कि मकामी पुलिस होगी, मकामी पुलिस के जरिए सिस्टम ठीक करेंगे, सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, पैसा नहीं खाएंगे तो सारे काम होने लगेंगे। इस्तेमाल करके तमाम से काम लेके हम अपने काम को पूरा करेंगे। आज हमने पार्कों के लिए काम शुरू किया है। हाफिज साहब ने कहा था कि हर टाउन जो है वो 10 पार्क कम से कम बनाए। हमने पार्कों का काम शुरू किया। आज एक पार्क तो रेनिवेट करके उसका इफ्तिताह कराया है। हमारी गाड़ियां जो कारबेट की गाड़ियां थी जो टाउन में बर्बाद हो गई, 18-20 साल से उनके इंजन गायब हो गए, उनकी बॉडी गायब हो गई, उनके टायर गायब हो गए। हमने 5 गाड़ियों का एक पूरा कानवाय बनाया है जिसमें लाखों रुपए हमने खर्च किए। उनको इंशाल्लाह रोड पे लेकर आएंगे, उसकी ओपनिंग भी की है। और हमने टाउन में उन तमाम लोगों के लिए सहूलियात मुहैया की है कि जो लोग जिनके रिटायर होने के बाद लोग मर गए या उनके पेरेंट मौजूद हैं, उनके बच्चे मौजूद हैं, वो बीमार हैं, उनको LPR के पैसे नहीं मिलते, उनके लिए भी हमने बजट मखसूस किया है। लांडी टाउन ने ये यूथ का प्रोग्राम बनाया है, इसके खजुखाल इकबाल साहब ने आपके सामने रखे हैं। इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को मायूस नहीं करेंगे, अपने बच्चों को हम तालीम के लेवल से आरास्ता करेंगे, IT कोर्सेज कराएंगे, उनको जॉब के लिए कोशिश करेंगे। ये सारा प्रोसेस इंशाअल्लाह आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरेगा। आप जानते हैं वाटर एंड सीवरेज बोर्ड एक अलग इदारा है और जिसका चेयरमैन जो है वो मेयर कराची है, कि जिसे होश नहीं है इस बात का कि कहाँ कितना पानी आ रहा है और कहाँ क्या क्या मसाइल मौजूद है। लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम इंशाअल्लाह अपने इस टर्नओवर के अंदर आपके इस पानी के मसले को हल करेंगे, आपके सीवरेज के मसले को हल करेंगे। क्लासेस हैं वो इंशाअल्लाह स्टार्ट ऑफ फेब यानी फरवरी के आगाज से इंशाअल्लाह हम एहतमाम कर देंगे, इंतजाम करेंगे कि
کہ جو آپ کی کلاسز ہیں وہ شروع ہو جائیں, اور جو اس کے وینیوز ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بذریعہ کال بتا دیں گے. جو نمبرز آپ نے دیے ہیں انشاءاللہ اس پہ کال کر کے ہم آپ کو رزلٹ کے حوالے سے بھی اور کلاسز کے حوالے سے بھی آگاہی فراہم کر دیں گے. رزلٹ ریسیو کر سکتے ہیں, اور اسی طرح سوشل میڈیا کا جو پلیٹ فارم ہے انشاءاللہ رزلٹ کو وہاں بھی اناؤنس کر دیا جائے گا. 20 جنوری کو انشاءاللہ آپ کا رزلٹ اناؤنس کر دیا جائے گا. ٹاؤن چیئرمین جمیل خان صاحب, آئیے ان سے بات کریں. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا یہ پروگرام آپ نے دیکھا, ہم نے اپنی یوتھ کے لیے, بچے اور بچیوں کے لیے ایک یہ پروگرام جس میں ہم نے 8 کورسز رکھے ہیں آئی ٹی کے حوالے سے, اور انشاءاللہ اس کے ٹیسٹ کے بعد ان کو اسکروٹنی ہوگی, پھر ان کے انٹرویوز ہوں گے, پھر ان کی کلاسز انشاءاللہ شروع ہوں گی. ہماری کوشش یہ ہے کہ یار دیکھیں غربت ہے, مہنگائی ہے, اور یہ بچے چھوٹے چھوٹے کورس کرنے کے بعد کسی قابل ہو جائیں, کسی جگہ کمپیوٹر آپریٹر لگ جائیں, کسی ٹائم آفس میں لگ جائیں, تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ لوگوں کا پیسے نہیں ہیں, تنگی معاشی بہت زیادہ ہے, تو اللہ کرے کہ یہ بچے ہمارے ساتھ تعاون کریں اور پڑھائی کریں. پڑھنے میں زندگی ہے, پڑھیں گے تو انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. تو ہماری تو خواہش یہ ہے اس پروگرام کے تحت بچے ہمارے پورے شہر کے اندر یہ پروگرام چل رہا ہے آپ کے ساتھ. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں UC چیئرمین فرحان بیگ, آئیے ان سے بات کریں. السلام علیکم. الحمدللہ دیکھیں چند ماہ میں یہ یوتھ امپاورمنٹ کا جو پروگرام ہمارے ٹاؤن انتظامیہ نے منعقد کیا ہے, اور یہ دراصل حافظ عظیم الرحمان صاحب کا اور پوری جماعت اسلامی کا ویژن ہے, جو اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے حوالے سے, ان کی اسکلز کو بہتر کرنے کے حوالے سے, اور ان کو اس شہر کا مفید شہری بنانے کے حوالے سے ہے. الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں بچے یہاں آئے ہیں اور پر امید ہیں, اور ہم بھی پر امید ہیں کہ انشاءاللہ یہی بچے پڑھیں گے, لکھیں گے, آگے بڑھیں گے, تو انشاءاللہ ہمارا شہر آگے بڑھے گا. اپنی تعلیم کے ذریعے سے اپنے مستقبل کو کامیاب بنائیں گے, اور انشاءاللہ اپنے والدین کا اور اپنے معاشرے کا, اپنے پڑوس کا لیڈر بنیں گے. انشاءاللہ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن سے پر لے کر جائے گی اور اس منزل تک پہنچائے گی جو اہداف ہم نے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی. جو نمبرز آپ کے ہمارے پاس ہیں اس پہ ہماری ٹیم آپ سے مستقل رابطے میں رہے گی. محمد و بارک وسلم. یا رب العالمین, یہ خوبصورت یا اللہ تعلیمی, یا اللہ اس شہر کے لوگوں کو ان کے اچھے مستقبل کے لیے جو یہ کوشش کی ہے, یا اللہ TMC کے کارکنان نے, جماعت اسلامی کے لوگوں نے, یا اللہ ہمارے منتخب افراد نے, ان سب کی اس کوشش کو قبول فرما, اور یا اللہ اس کے نتیجے میں اس کار خیر میں ہمارے ہیروز ہیں, انشاءاللہ لیڈرز ہیں, ہم سب کا حصہ اس میں شامل ہے. یا اللہ اس روشنیوں کے شہر کو, اس پارک کو اسی طرح خوبصورت اور آباد فرما, اور یا اللہ ہمیں اس شہر کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے حال پر رحم فرما, ہمارے شہر پر رحم فرما, ہمارے ملک پر رحم فرما. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.